آیت نمبر اس وقت 37 پر ہے ہم لوگ۔ سورہ احزاب تو ایسی زبردست سورہ ہے نا، اس کو مکمل کرنا بھی ایک بہت بڑا مارکہ ہے، اس لیے کہ ہر ایک آیت آپ سے اور ہم سے کیا کیا مطالبے کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریے۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس خاتون کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی کمی نہ رہے، تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی حساب لینے کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ اور اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اگر یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح، اور زہد رضی اللہ عنہ کا ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، حضرت زید کا، اور یہاں یہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ آیت حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں اتری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے اپنے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ یہی بات تھی جسے آپ نے ظاہر نہ فرمایا اور حضرت زید کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی کو الگ نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر اللہ کی وحی اور کتاب اللہ میں سے ایک آیت بھی چھپانے والے ہوتے نہ تو اس آیت کو چھپا لیتے اس آیت کو چھپا لیتے جس میں یہ حکم موجود تھا، رائٹ؟ تو جب وہ باوجود سمجھانے بجھانے کے جب یہ رشتہ قائم نہ رہ سکا تو بلکہ طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو اپنے نبی کے نکاح میں دے دیا، اور اس لیے ولی کے ایجاب و قبول سے مہر اور گواہوں کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اور مسند احمد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی عدت پوری ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ تم جاؤ اور انہیں مجھ سے نکاح کرنے کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت زید گئے، اس وقت آپ آٹا گوندھ رہی تھی۔ حضرت زید پر ان کی عظمت اس قدر چھائی کے سامنے پڑھ کر بات بھی نہ کر سکے، منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور ذکر کیا۔ حضرت زینب نے فرمایا ٹھہرو، میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لوں۔ یہ تو کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے، ادھر رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ چنانچہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتلا چلے آئے، پھر ولیمے کی دعوت میں آپ نے ہم سب کو گوشت روٹی کھلائی۔ تو مسلم کے حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات سے فخراً کہا کرتی تھیں کہ تم سب کے نکاح تمہارے ولی وارثوں نے کیے اور میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر کرا دیا۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کیا کرتی تھی۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں ملی، اور آپ کے دل کی رکاوٹ کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا کہ اگر یہ کیا گیا تو بہت طوفان بدتمیزی کھڑی ہو جائے گی، اور یہ کھڑی ہوئی جبکہ منافقین نے یہ کہا کہ یہ صاحب اپنے بیٹے کی بیوی سے ان کے اوپر ان کا دل آ گیا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی اور پھر اپنا نکاح خود کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں معاشرے میں پھیلیں اور ایک ہنگامہ برپا ہوا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے کیسے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر دی اور یہ قاعدہ اور کلیہ بنا دیا،
اور یہ بتا بھی دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. اور یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا بھی درجہ ملا. اور یہ تو حدیثوں میں بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 41 پر ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. پھر سے آیت آ رہی ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو، وہی جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکے تمہارے لیے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. تو اللہ کے ذکر کی بات بار بار آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم